بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب اور خاندان، دعوتی و تربیتی اصول و اسباق۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حضرت آدم علیہ السلام تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عدنان تک، دوسرا حصہ جناب عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ پہلے حصے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب عدنان تک 21 کڑیاں ہیں۔ اس کی صحت پر محدثین اور اہل سیرت و تاریخ کا اتفاق ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی کتاب و مناقب الانصار میں باب مبعث النبی کے تحت اسے ذکر کیا ہے۔ دوسرے 2 حصوں کے بعض ناموں اور بعض کڑیوں کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ آپ اعلیٰ حسب و نسب کے حامل اور ممتاز خاندان کے فرد تھے۔ آپ کا خاندان مذہبی، معاشی، سماجی، معاشرتی، سیاسی طور پر بڑے اثر و رسوخ کا حامل تھا۔ آپ کے 12 تائے اور چچا جان تھے، جن میں سے صرف 4 نے آپ کی بعثت کا زمانہ پایا: حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، جناب ابو طالب اور ابو لہب۔ یہ چاروں ہی کسی نہ کسی اعتبار سے خاص شہرت کے حامل ہوئے۔ پہلے دونوں حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دولت اسلام سے مشرف ہوئے، جبکہ دوسرے دونوں نعمت اسلام سے محروم رہے۔ نبوی حسب و نسب اور خاندانی سلسلے میں کئی طرح کے دعوتی و تربیتی اسباق ہیں، جن کا یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حسب و نسب اور بعثت انبیاء۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پیغمبر اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے دور کے اعلیٰ خاندان اور ممتاز سماجی حیثیت کے حامل گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام سے پہلے شاہ روم ہرقل کے دربار میں آپ کی صفات عالیہ اور دعوتی مشن کا تذکرہ کیا۔ تب انہوں نے ہوا فینا ذو نسب کے الفاظ میں آپ کے اعلیٰ حسب و نسب کا اظہار کیا۔ اس پر ہرقل نے کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا کہہ کر ان کی تائید کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اعلیٰ حسب و نسب میں کئی طرح کے دعوتی و تربیتی اور سماجی و سیاسی اسباق اور حکمتیں پنہاں ہیں۔ نمبر 2، حسب و نسب، خاندان اور دعوتی فوائد۔ بلند حسب و نسب اور عظیم خاندانی پس منظر کے حامل افراد کو معاشرے میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی بات توجہ اور دھیان سے سنی جاتی ہے۔ بلند نسب اور مضبوط خاندان سیاسی اور دعوتی اثر و رسوخ میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حسب و نسب خاندانی وجاہت اور قبائلی شرافت سے
دعوت دین کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم نبوی خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی وجہ سے دعوت اسلام کو غیر معمولی فائدہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ آپ باقاعدہ ان کے بارے میں رب تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو دولت اسلام سے نواز کر اسلام کو عزت و شرف عطا فرما۔ نمبر 3، حسب و خاندان اور تربیت افراد۔ تربیت اولاد اور قیادت سازی میں خاندان اور حسب و نسب کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان اپنے خاندان میں رہ کر مفید بہت کچھ سیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور شخصیت سازی میں آپ کے خاندان کی خاندانی اقدار و روایات کا غیر معمولی حصہ شامل ہے۔ آپ اپنی خاندانی اعلیٰ صفات و خصائص سے بدرجہ اتم متصف تھے۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم اصحاب رسول بھی دیگر اوصاف اور کمالات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حسب و نسب اور عظیم خاندانی پس منظر کے حامل تھے۔ آپ نے غزوہ حنین میں اپنے خاندانی عزت و وقار کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر برحق ہوں اور عبد المطلب کا فرزند ارجمند ہوں۔ نمبر 4، حسب و خاندان اور دعوتی مشن۔ دعوتی مشن میں کامیابی کے لیے معاشرے کے اعلیٰ نسب اور ممتاز خاندان والے افراد کو اہتمام سے دعوت دین دینی چاہیے۔ یہ شرعی سیاست اور نبوی منہج دعوت و اصلاح کا اہم پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمایاں خاندان اور ممتاز حسب و نسب کے حامل افراد و قبائل کو بہت اہتمام سے دعوت دین دی۔ مکہ کی منڈیوں میں قبائل کو دعوت دین دینے کے لیے آپ تشریف لے جاتے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، تو قبائل کو دعوت دین دینے سے پہلے آپ ان کا تعارف لیتے اور تعارف میں ان کا حسب و نسب، خاندان، ان کی افرادی قوت اور ان کی عسکری صلاحیات، ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات لیتے۔ خاندانی افراد کے شریک مشن ہونے سے غیر معمولی دعوتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، حسب و نسب، خاندان اور حقیقی کامیابی۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آخرت کی حقیقی کامیابی کا انحصار حسب و نسب، خاندانی وقار اور دنیاوی شہرت و دولت پر نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار ایمان و تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی اور دودھالی خاندان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہیں رضا الہی کے حقدار ٹھہرے اور وہیں روز قیامت کامیاب قرار دیے گئے۔ جنہوں نے آپ کی دعوت سے اعراض برتا یا آپ کی مخالفت کی یا وہ کفر پر گامزن رہے، وہ ربانی انعام و اکرام سے محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور جنت خلد کے مکین قرار پائے۔ آپ کے ماموزاد اسود بن عبد یغوث نے آپ کی عداوت و مخالفت کی روش اختیار کی۔ چچا ابو طالب نے حامی اور معاون ہونے کے باوجود اقرار شہادتین سے اعراض برتا، اس لیے وہ اہل ایمان و تقوی کے سے مقام و مرتبہ سے محروم رہے۔ کی کامیابی کا جو معیار رب تعالیٰ کے ہاں ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پوری زندگی اپنی امت کو تلقین اور نصیحت کی، وہ ہے آخرت کی حقیقی کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 6، حسب و نسب اور رضا الہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین خطاب عام میں تمام قبائل قریش کو اکٹھا فرمایا، ان کا الگ الگ نام لے کر انہیں دعوت فکر دی اور آخرت کی کامیابی سے آگاہ فرمایا۔ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ کو آخرت کی کامیابی کا راز بتایا، اور وہ تھا ایمان و اسلام کی کردار و گفتار سے گواہی، نہ کہ خاندانی تعلق اور حسب و نسب۔ آل یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کا سیرت میں تذکرہ جلی حروف میں ملتا ہے۔ یہ قبول اسلام کے باعث آخرت کی حقیقی کامیابی کے حقدار ٹھہرے، حالانکہ حسب و نسب اور خاندانی شرف و مرتبہ میں ان کا کوئی خاص مقام نہ تھا۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق قرار پائے۔ نمبر 7، نبوی خانوادہ اور معیار فضیلت۔ سورۃ عبس کے شان نزول سے بھی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی حقیقی معیار سے آگہی ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی ایمان نہ لائے اور رحمت الہی سے محروم رہے، حالانکہ یہ سب نبوی خانوادے سے تھے اور بلند حسب و نسب کے مالک تھے۔ فرعون کی بیوی کو ایمان و تقوی کی وجہ سے دنیا میں ہی ان کا جنتی محل دکھا دیا گیا۔ جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جو ظاہری شکل و حیثیت میں نمایاں نہ تھے، سرداران مکہ بھی انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان پر آوازیں کستے تھے، لیکن حضرت جعیل مضبوط ایمان و عقیدے کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ نے انہیں زمین بھر صاحب حیثیت بے ایمان لوگوں سے افضل و اعلیٰ قرار دیا اور فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ نمبر 8، حسب و خاندان اور نبوی ہدایات۔ نبوی ہدایات میں عفت و پاک دامنی، خاندانی مصلحت، سماجی حکمت اور دیگر مصالح کے تحت حسب و نسب کی غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ منہ بولے بیٹے کی اصل ولدیت کا اظہار ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اپنا نسب تبدیل کرنے والے کے متعلق شدید وعید سنائی گئی ہے، اسے جنت سے محرومی کی سزا بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انساب کی معرفت حاصل کرنے کی خاص طور پر تلقین کی ہے، اور اس کا ایک اہم ترین مقصد صلہ رحمی بیان کیا ہے۔ فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون بہ ارحامکم، اپنے حسب و نسب کو یاد کیا کرو، اس کے بارے میں علم حاصل کیا کرو، اس سے صلہ رحمی بڑھتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 9، حسب و نسب اور اسلامی تعلیمات۔ اسلام میں حفاظت نسب اور خاندانی تقسیم کے حوالے سے خاص ہدایات تعلیم کی گئی ہیں۔ بدکاری کی سنگین سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس کا ایک اہم ترین مقصد حفظان نسب بھی ہے۔ علوم اسلامیہ میں شجرہ نسب کے حوالے سے علم الانساب ایک دقیق فن اور وسیع میدان ہے۔ اس پر مستقل ضخیم کتابیں بھی تالیف کی گئی ہیں۔ علم میراث سے اس کا گہرا تعلق ہے، جو کہ صرف اسلامی تعلیمات اور علوم کا حصہ ہے۔